اوپن مائنڈ ٹاک کے ناظرین کو پیار بھرا السلام۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اوپن مائنڈ ٹاک کے پلیٹ فارم سے آج پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ابھی کی ایک موجودہ جنگ کے بارے میں۔ یہ جنگ دو مسلمانوں کے درمیان ہے۔ موجودہ جنگ جو ہے اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ جنگ کی جو آگ ہے وہ اتنی عروج پہ ہے کہ یہودیوں نے فلسطین پہ جو ظلم کیا ہے اس کی مثال بھی یہاں پہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس جنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ایک فرض سمجھتے ہوئے آپ آگے شیئر کر لیں، کیونکہ اگر ہم ظلم کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اس کو کم از کم دل میں ہی برا جان سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کا ایک قول ہے کہ ہم کفر کا نظام تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ کبھی نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف اٹھیں، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ اس کو زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو آپ کم سے کم دل میں برا جان لیں۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو میں جس جنگ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے سوڈان وار، جو جاری ہے دو مسلم آرم فورسز کے درمیان۔ ایک طرف ہے RSF اور دوسری طرف ہے SAF۔ RSF جو ہے وہ ریپڈ سپورٹ فورس اور SAF جو ہے وہ سوڈان آرم فورس ہے۔ یہ ایک سیاسی، نسلی اور طاقت کی جنگ ہے جس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا بحران اس ٹائم سوڈان کی عوام بھگت رہی۔ کچھ ایسے شوکنگ فیکٹس ہیں دوستو جن کو سننے والے کے کان اور سمجھنے والے کا دماغ بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن یہ کوئی فلم نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کو ذکر کرنا اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا اب ہر ذی شعور انسان کا فرض بنتا ہے۔ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اس جنگ کے پس منظر پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر اس ظلم اور بربریت کی وجہ کیا ہے۔ سوڈان میں عرب قبائل اور غیر عرب جو ہیں وہ افریقین قبائل، ایک طرف عرب قبائل دوسری طرف نان عرب ہیں وہ افریقین قبائل ہیں، ان کے درمیان ایک پرانی کشیدگی ہے۔ RSF میں زیادہ تر عرب شامل ہیں اور SAF جو ہے یہ ریاست کی اپنی فورس ہے، اس میں عرب بھی ہیں نان عرب بھی ہیں، سارے شامل ہیں۔ اگر اس جنگ کی بات کی جائے تو یہ ابھی کل کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ پچھلے 30 سالوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اس تصویر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی پس منظر پہ بھی نظر ڈالنی پڑے گی تاکہ ہمارے سامنے جو پکچر ہے وہ کلیئرلی شو ہو کہ آخر ہے کیا۔ 2001-2000 کے قریب سوڈان کا جو مغربی علاقہ ہے دارفور، اس میں ایک بغاوت شروع ہوئی۔ یہ بغاوت ایک نان عرب افریقین گروپ نے شروع کیا اور حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھایا۔ اب جس طرح ایک نان عرب افریقین گروپ نے شروع کیا اور حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھایا تو اس آگ کو بجھانے کے لیے جس طرح سے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، سیم اسی طریقے سے ایک طاقت کو دبانے کے لیے دوسری طاقت کا استعمال کیا گیا۔ حکومت نے ایک عرب گروپ کو ہتھیار دیا اور یہ بھائی صاحب بن گیا ایک خوفناک جنگجوی ملیشیا۔ ملیشیا کہتے ہیں ایسی فورسز کو جو ریاست کی اپنی باقاعدہ کوئی فورس نہیں ہوتی بلکہ کسی قبیلے کے لیڈر کے انڈر ہوتی ہے، کسی گروپ کی ہوتی ہے، کسی کاسٹ کی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ڈیفرنٹ جو ایک ملک کی وہ جو باضابطہ فورس ہوتی ہے اس سے ہٹ کے کوئی فورس ہو اس کو کہتے ہیں ملیشیا۔ اور اس فورس نے نسل کشی جیسے واقعات میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ جو فورس بنایا تھا قبائل میں جو حکومت کے خلاف جو سرکشی بغاوت شروع کی تھی ان کو دبانے کے لیے یہ فورس بنایا گیا، اور لیٹر آن یہی جو ملیشیا ہے اس کو ایک نیا نام مل گیا جس کو RSF کے نام سے آج کل ہم جانتے ہیں۔ 2013 میں سوڈان کی گورنمنٹ نے سوچا کہ اسے ایک ریگولر فارمیٹ میں لایا جائے اور حکومت نے اس جنگجوید کو RSF کا نام دیا۔ RSF کے سربراہ بن گئے محمد حمدان ڈگلو صاحب۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک پوائنٹ کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک نسلی جنگ ہے۔ اب نوٹ کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ RSF کا جو لیڈر ہے وہ بھی ایک عرب ہے اور یہ جو فورس ہے یہ عربوں کی ایک سٹرانگ پاور کو سوڈان میں شو کرتی ہے۔ جس طرح میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، اسی طریقے سے ایک ہی ملک میں دو فورسز وہ بھی ایک نسل پرستی پہ مبنی ہو
تو بھلا کیسے ملک میں امن رہ سکتا ہے۔ اب دونوں فورسز کے درمیان سرد جنگ جاری تھی، لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے امن ہو۔ سوڈان کی جو ریاستی فورس ہے وہ ہے SF، سوڈان آرم فورسز جو ہے وہ RSF کو اپنے انڈر لانا چاہتی تھی، اور RSF کو یہ بات بالکل منظور نہیں تھی، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی ان کے ٹکر کی۔ 2021 میں سوڈان کے گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں ایک نیا ٹوسٹ آیا، نئی فوجی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ یہاں پہ ایک اور بڑا ضروری پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سوڈان بھی ان بدقسمت ملکوں میں سے ایک ہے جس میں ہمیشہ سے جب سے آزاد ہوا 1956 اب تک ڈکٹیٹر اور ڈیموکریسی کی آنکھ مچولی چلی آ رہی ہے۔ یہ 1956 میں ایجپٹ اور برٹش سے ان لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد تب سے اب کبھی ڈکٹیٹر تو کبھی ڈیموکریسی، اور زیادہ تر ڈکٹیٹر کی حکومت یہاں چلتی آئی ہے۔ اسی طریقے سے 2021 میں بھی ایسے ہی ایک جنرل عبد الفتاح البرہان نے حکومت پہ قبضہ کیا، اور نئی حکومت برہان صاحب کی حکومت تھی، یہ چاہتی تھی کہ RSF کو فوج کے اندر ضم کیا جائے، اور RSF جو ہے وہ اپنی ایک آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے پہ تلی ہوئی ہے، وہ اس پہ بضد ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورس، اور یہ تناؤ بڑھتا گیا وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ، یہ تناؤ بڑھتا گیا، اور 2022 میں تو بات جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں فورسز نے ہتھیار جمع کرنا سٹارٹ کیا۔ اب میں ان دردناک اور ہولناک منظرنامے کی طرف آتا ہوں جو اس وقت کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے۔ 15 اپریل 2023 کی وہ سیاہ صبح جب RSF نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں اٹیک کیا، فوجی بیس پہ بھی حملہ کیا، صدارتی جو محل ہے، ہوائی اڈے، ہر جگہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور چند ہی گھنٹوں میں سوڈان ایک ملک نہیں بلکہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ وہ جنگ جو شروع ہوئی تھی 15 اپریل 2023 کو، لیکن ابھی تک یہ دسمبر کا منتھ ہے 2025 رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ان 2 سالوں میں اس جنگ سے جو تباہی ہوئی ہے، اس کو لکھتے ہوئے تاریخ دان کے ہاتھ کانپ جائیں گے، اور قلم سیاہی کی جگہ خون کی تاریخ لکھے گا۔ 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں دوستو۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ دردناک اور ہولناک فیکٹس ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی بندے کی زبان ساتھ نہیں دیتی۔ 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، 3 کروڑ لوگ بھوک اور قلت کا شکار ہیں، ان کو کھانا میسر نہیں، پینے کے لیے پانی صحیح میسر نہیں۔ 1 کروڑ 10 لاکھ جو ہیں لوگ وہ بے گھر ہو گئے، ڈسپلیسمنٹ، جہاں پہ پہلے کوئی آبادی نہیں، کوئی نظام زندگی نہیں، وہاں پہ منتقل ہو گئے، گھر بار سب کچھ ان کا چھوٹ چکا ہے۔ جو دارفور کا شہر ہے جس کے بارے میں نے بات کی، وہاں پہ مکمل تباہی ہو چکی ہے، وہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پورے ملک میں بیسک نیڈز، پانی، بجلی، صحت کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے، بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے، اور سب سے تکلیف دہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے، نسل پرستی کی بیس پہ، طاقت کی بیس پہ۔ اس کی وجہ سے بے گناہ لوگ بھی پس رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ RSF دارفور اور خرطوم کا بڑا حصہ جو ہے وہ قبضہ کر چکی ہے۔ فوج ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو سوڈان کی اپنی آرم فورس ہے۔ دونوں طرف کی فورسز کو بیرونی حمایت حاصل ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس وجہ سے نقصان کو تو اپنا ہی کرتے جا رہے ہیں وہ، لیکن ان عقل کے اندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لیکن نقصان جو ہے وہ سوڈان کے اپنے ملک کا، اپنے باسیوں کا ہی ہو رہا ہے۔ امن مذاکرات جو ہیں وہ بار بار ناکام ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل ٹاک کریں لیکن پھر سے ناکام ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ سے اور حقیقت سے سیکھنا چاہیے۔ سوڈان کی جنگ ایک سبق ہے، جب ملک کے ایوانوں میں مینڈیٹ کے بجائے چند گروہ مسلط ہونے کی کوشش کریں، جب نسل، ذات، فرقے، ان بنیادوں پہ ملک میں لڑائیاں چل رہی ہیں، اسلحہ اور سیاست میں کوئی فرق نظر نہ آئے،
تو ملک کو تو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نقصان اس میں صرف اور صرف غریب عوام کا ہے۔ سوڈان افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی پاپولیشن تقریباً 5 کروڑ سے اوپر ہے۔ فی الحال ایسا سمجھو کہ 5 سے 6 کروڑ لوگوں کی ایک جیل ہے۔ سوڈان جو ملک ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے 5 سے 6 کروڑ لوگوں کی ایک جیل کا، اور بے گناہ قیدی جو ہیں، وہاں کی جو عوام ہے وہ پیسے جا رہے ہیں صرف چند لوگوں کے اقتدار کی لالچ کی وجہ سے۔ ان درد بھرے الفاظوں کے ساتھ مالک جہاں سے التجا ہے، اللہ کریم سوڈان کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور امن ان کا مقدر کرے۔ آج کا ساتھ یہیں تک تھا، اپنا خیال رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا، اور مظلوم لوگوں کی آواز بنیں۔ جہاں کہیں بھی ہیں مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اوپن مائنڈ ٹاک کے پلیٹ فارم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔